بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن سپورٹ پروگرام برائے جماعت ہشتم، مضمون اردو، ہفتہ نمبر 3، لیکچر نمبر 1، سرگرمی بلند خوانی، پڑھائی، عنوان محبت کا اثر۔ ظہور الحسن ڈار نے یہ سبق لکھا ہے۔ محبت میں وہ طاقت ہوتی ہے جو پتھروں کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ جان لو یہ ٹکڑا دل ہے۔ دلوں کی اصلاح، تقویٰ، اللہ پر توکل، توحید اور اعمال میں اخلاص پر موقوف ہے۔ پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرنی چاہیے، اور لوگوں کی رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو آنکھوں والا ہو۔ سبق کے لیے آپ لوگ اپنی کتاب کھولیں اور اس میں سے آپ نے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اس سبق کے بارے میں بتا دوں کہ یہ سبق جو ہے بغداد کے مشہور چور ابن سبات کے بارے میں ہے۔ ابن سبات ایک ایسا چور تھا کہ جو بلا خوف و خطر راتوں کو بڑے بڑے تاجروں اور بغداد کے رئیسوں اور ساہوکاروں کے گھروں کے دروازوں پر دستک دیتا اور سب کچھ لوٹ کر لے جاتا تھا۔ یہ وہ چور تھا کہ جس کا حکومت نے ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اس عادت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ جس طرف آنکھ اٹھاتا، جس طرف اشارہ کرتا، اس کے ایک اشارے پر 100 کے قریب ڈاکو یا چور ناچنے لگتے تھے۔ ابن سبات ایک دفعہ حضرت شیخ جنید بغدادی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گھس جاتا ہے، لیکن وہاں اسے کچھ نہیں ملتا سوائے کپڑوں کے تھان کے۔ ابھی وہ یہ بیٹھا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ حضرت شیخ جنید بغدادی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اسے اپنے گھر میں موجود پاتے ہیں۔ انہیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ ابن سبات چور ہی ہے۔ وہ اس کی بہت خاطر و مدارت کرتے ہیں، اسے گرم دودھ دیتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے خود روشنی لے کر آتے ہیں، اور اپنے گھر میں جو کپڑوں کے تھان ہوتے ہیں وہ بھی باندھ کر اس کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر وہ ابن سبات یہ سمجھتا ہے کہ شیخ جنید بغدادی بھی شاید کوئی چور ہی ہیں اور چوری کرنے کی غرض سے آئے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کو اپنے ساتھ لے چلتا ہے، اور وہ کپڑے کے تھان جو کہ بہت وزنی ہوتے ہیں، وہ کپڑوں کے گٹھڑیاں باندھ کر شیخ جنید بغدادی خود اپنے سر پر رکھ کر ابن سبات کے اڈے تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر اس کو کہتے ہیں کہ تم نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، تم آج رات میرے مہمان تھے، آئندہ بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ ابن سبات یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ میں جس شخص کے گھر چوری کرنے گیا تھا، یہ وہ شخص تھا جو میرے ساتھ اتنا سامان باندھ کر اپنی کمزور کندھوں پر لاد کر میرے اڈے تک مجھے چھوڑ کے گیا۔ میں نے اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی، اس کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، لیکن اس نے میری ہر بات کا جواب پیار، محبت اور شفقت سے دیا۔ یہ سب کچھ سوچنا تھا کہ ابن سبات جو ہے وہ تائب ہو جاتا ہے اور حضرت شیخ جنید بغدادی کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ ان کے قدموں میں گر جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ محبت میں بہت اثر ہے، بہت طاقت ہے۔ محبت کی وجہ سے ہم کسی کا بھی دل کو بدل سکتے ہیں اور کسی کو بھی اس کی راہ پر لا کے آ سکتے ہیں۔ دلوں کی اصلاح کریں، کیونکہ دلوں کے سدھر جانے پر ہی ہر چیز کا سدھرنا موقوف ہے، اور لوگوں کو نصیحت وہی کر سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کی مخلوق کو پہچانتا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ حضرت شیخ جنید بغدادی چونکہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور وہ لوگوں کے ساتھ اس لیے پیار محبت سے پیش آتے تھے کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ معرفت سے نوازتا ہے۔ آپ اس سبق کی بلند خوانی کیجئے، اس کو پڑھیے، اور اس سبق سے آپ اتنا اثر لیجئے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور اگر کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو بھی آپ پیار و محبت سے دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق پڑھ کر اچھا لگے گا اور پسند آئے گا، اور آپ اس سے خود بھی بہت سے سبق حاصل کر سکیں گے۔ اللہ حافظ۔